اللہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف اللہ بھی اتنا نہیں دیتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک بوڑھا شخص مزدوری کر رہا تھا، ایک جگہ پل بن رہی تھی اور وہ اپنے سر پر پتھر اپنے سر پر اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ تو اس زمانے کا بادشاہ ابراہیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ اپنے سر پر اتنا بڑا وزن لے کر کے جا رہا ہے، جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اتنا بڑا وزن اٹھانا محال ہے، مشکل ہے۔ دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سر پر حد سے زیادہ وزن ہو تو پیر کانپنے لگتی ہے، ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ تو ابراہیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ اس بوڑھے شخص سے کہو کہ اسی جگہ پر وہ پتھر کو رکھ دے، اسی جگہ پر وہ پتھر نیچے رکھ دے۔ گویا ایک آدمی بھاگا گیا اور جا کر کے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کو اسی جگہ پر پٹک دیا جائے، یہیں پر آپ رکھ دیں۔ تو بادشاہ کا حکم تھا، انہوں نے بھی وہیں پر راستے میں ہی اس پتھر کو پٹک دیا۔ اس کے بعد اصولاً جو سوال جواب کرتے ہیں لوگ، کہاں سے ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کس نے یہاں کام پر لگایا، آپ کے سر پر اتنا بڑا وزن، اتنا بڑا چٹان کس نے رکھا، جو اصولاً سوال کیا جاتا ہے، سوال و جواب کیا۔ اور پھر جو وہاں کام کرا رہے تھے، جو وہاں کا مینیجر تھا، جو پل بنوا رہا تھا، اس مینیجر کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک ضعیف بندہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں اس کی طاقت کے مطابق ہی کام لینا چاہیے، آپ نے لہٰذا ظلم کیا، آپ نے اپنے مینیجر ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا اور ایک ضعیف آدمی کے سر پر اتنا بڑا چٹان، اتنا بڑا پتھر رکھ دیا کہ ایک معمولی آدمی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا آپ نے ظلم کیا، اس لیے آپ کو آپ کی نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ اسی وقت اسے نوکری سے خارج کر دیا ابراہیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ واقعہ تاریخ ملائکہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ ملائکہ۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں میں ایک ہلچل ہوئی، لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ وہ پتھر جو ہے کافی دنوں سے راستے پر پڑا ہوا ہے، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بادشاہ سے کہہ کر کے وہ پتھر وہاں سے ہٹوایا جائے۔ جب پتھر ہٹانے کے لیے بادشاہ سے کہا گیا تو بادشاہ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ پتھر لوگوں کے لیے ایک سبق آموز، لوگوں کے لیے ایک سبق بننا چاہیے۔ یہ پتھر دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے ظلم کیا ایک ضعیف بندے پر، جس کے سر پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیا تھا، بادشاہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھوا دیا، کام دیا تھا، اس مینیجر کو کام سے نکال دیا۔ یہ ایک لوگوں کے لیے سبق آموز، یہ ایک تاریخی واقعہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ پتھر لوگوں کے لیے سبق آموز، یہ پتھر لوگوں کے لیے تاریخ کا واقعہ بننا چاہیے، اس لیے وہ پتھر اسی راستے پر رہے گا، ہٹایا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کافی لمبے عرصے تک وہ پتھر اسی جگہ پر رہے۔ ابراہیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وفات ہو گئے، ان کے بیٹے آئے، ان کے بیٹے سے بھی لوگوں نے شکایت کی اور کہا کہ پتھر ہٹوا دیے، تو ان کے بیٹے نے بھی وہی جواب دیا کہ جب میرے باپ نے نہیں ہٹایا تو میں بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز، لوگوں کے لیے یہ ایک سبق کا ذریعہ بنے گا، یہ پتھر لوگوں کے لیے سبق کا ذریعہ بنے گا۔ تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جس کے اندر جتنی طاقت ہو اتنا ہی کام لینا چاہیے، حد سے زیادہ کام لینا یہ انسانیت کا خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اتنی تکلیف اللہ نہیں دیتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، برداشت سے باہر کسی کو اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ کسی کے سر پر اتنا بڑا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے وہ مزدور ہو یا کوئی عام آدمی ہو، چاہے وہ طاقتور ہو یا ضعیف ہو، جتنا اٹھا سکے، جتنی اس کے اندر طاقت ہو اتنا ہی اس کے سر پر بوجھ ڈالا جائے، اتنا ہی اس کے سر پر بوجھ رکھا جائے۔ اس سے زیادہ بوجھ رکھنا یہ ایک ظلم ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت لا تکلف نفس الا وسعها، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ جب تکلیف نہیں دیتا، کسی کو اللہ بھی اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی ایک انسان پر اتنا ظلم کریں۔